میاں بیوی اور گھر کی ذمہ داریاں یا گھریلو ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں میاں بیوی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں چاہوں کہ پہلے روشنی ڈالیں اور پھر انشاءاللہ میں اپنے اگلے سوالات جو ہے پوچھوں گی۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ امید ہے میری باتوں سے وہ بیویاں کہ جن کے شوہر بے روزگار ہیں، یا وہ شوہر جن کی بیویاں ان کے لیے درد سر بن جاتی ہیں، وہ صرف نظر کریں گے میری باتوں سے، چونکہ موضوع ایسا ہے۔ ایک گھریلو ماحول کو، ان کے خوشگوار گھریلو ماحول کو تشکیل دینے کے لیے مختلف چیزیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اجمالی طور پہ بیان کروں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کے تقاضے بدلتے جا رہے ہیں۔ بالکل۔ جب تک ہم اپنے زمانے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے گھر کو اپ ڈیٹ نہیں کریں گے، تب تک میری نظر میں ہم نئی نسل کی بھی تربیت نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ گزشتہ زمانوں میں اگر آپ کو بھی یاد ہو کہ گھروں کے اندر ایک بڑا پسار ہوا کرتا تھا، جس کو ہم پنجابی میں پسار کہتے ہیں، اردو میں وہ بڑا کمرہ ہوتا تھا۔ اچھا۔ سب گھر والے اس بڑے کمرے کے اندر بیٹھتے تھے۔ آج لیونگ روم بھی کہہ سکتے ہیں، لاؤنج بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس بڑے کمرے میں بیٹھتے، اگر کوئی مہمان آ جاتا تو سارے گھر والے اس کے گرد گھیرا ڈال کے بیٹھ جاتے۔ صحیح۔ رات گئے تک خاندان والوں کی، رشتہ داروں کی باتیں ہوا کرتی تھیں، تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن آج چونکہ معاشرہ بدل چکا ہے، آج گھر کے ہر فرد کے پاس اپنا علیحدہ علیحدہ کمرہ ہے، بالکل اپنے علیحدہ علیحدہ حتیٰ موبائل فون ہیں اور دوست ہیں۔ کسی زمانے میں ماں بیٹی سہیلیاں ہوا کرتی تھیں، جی، آج جو ہیں وہ دونوں کے اپنے اپنے موبائل اور اپنے اپنے مثلا مصروفیات ہیں مختلف، ایک الگ ہی دنیا ایک الگ دنیا بسا لی ہے۔ تو اول یہ کہ ہم دیکھیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو اپ ڈیٹ کریں، ان کو تبدیل کریں، ان کے اندر ارتقاء ترقی لے کے آئیں، یہ بہت اہم ہے۔ اور آج کے موجودہ زمانے میں 4 سے 5 چیزیں میری نظر میں ایک خوشگوار گھریلو ماحول کے لیے بہت اہم ہیں، کہ جو دونوں کی ذمہ داری ہیں، میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داریوں میں سے۔ پہلی ذمہ داری، پہلی 2 چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں، لیکن ان کا ایک کردار ضرور ہے۔ وہ پہلی چیز کہ جس کا ایک گھریلو ماحول کے اندر کردار ہوتا ہے، وہ وراثت ہے خود انسان کی، جو ارث میں اس کو ملتا ہے، کچھ خوبیاں اس کو برائیاں، وہ چیزیں وراثت میں ملتی ہیں، اس کا بھی ایک کردار ہے خود گھریلو ماحول کے اندر۔ دوسرے نمبر پہ خود انسان کی جو خوراک ہے، جو غذا ہے، اس غذا کے بھی یہ وہ اثرات ہیں کہ جو بظاہر شاید انسان کو دیکھنے میں نظر نہ آئیں۔ مثال کے طور پہ انسان غذا اپنی بدنی قوت اور تقاضے کی غرض سے کھاتا ہے، کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، لہٰذا وہ پانی پیتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے۔ لیکن اس غذا کے جو انسان کی نفسیات کے اوپر، اس کی ایک اندرونی کیفیت کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ گھر کے اندر ایک یعنی آپ تربیت کا جو ماحول ہے، جس کو ہم عام لفظوں میں محیط کہہ لیں، یعنی وہ گھریلو جو ماحول ہے، فضا جو ہے، گھر کی جو فضا ہے، وہ بہت اہمیت کی عامل ہے۔ اگر وہ فضا جتنی زیادہ بہتر ہوگی، اتنے زیادہ امکانات ہے کہ ہم گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کی اس خوشگوار ماحول کے لیے آج کل میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، کہ گھر کے اندر مختلف مثلا ڈشز لگی ہوئی ہیں، مختلف ٹی وی چینلز دیکھے جاتے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا میاں بیوی خود کون سے ٹی وی چینل دیکھتے ہیں، کون سے ڈرامے دیکھتے ہیں، کون سی سیریلز دیکھتے ہیں، اسی طرح ان کے بچے بھی ان سے اثر حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مجموعی طور پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک خاندان، گھر کے ماحول کو تشکیل دیتی ہیں، کہ کس طرح انسان، اور پھر ان چاروں چیزوں سے بڑھ کر بھی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مربی کی ضرورت ہے، یعنی جو تربیت کرے۔ بالکل۔ اب یہ تربیت کرنا اپنی اولاد کی یا خود ایک دوسرے کی، یہ میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ یوں نہیں ہے کہ فقط شوہر جو ہے وہ ذمہ داری رکھتا ہے اور بیوی ذمہ داری نہیں رکھتی۔
بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت کے میدان میں جتنا زیادہ بیوی یعنی باعنوان عورت کردار ادا کر سکتی، ماں ہونے کی حیثیت سے کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بچوں کے قریب ہوتی ہے ماں جو ہے. بلکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر وہ خصوصیات رکھی ہیں کہ مرد کے اندر نہیں ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ اگر ایک مرد کو آپ یہ کہیں کہ اس بچے کو فقط ایک دن کے لیے آپ نے گھر میں سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں وہ نہیں سنبھال سکتا. اگر سنبھالے گا تو رات کو زوجہ سے گلہ کرے گا کہ یہ مشکل کام میرے سپرد کر دیا آپ نے. اس بچے کو بر وقت غذا دینا، اس بچہ اگر رو رہا ہے تو اس کو چپ کروانا، اس بچے کی ضروریات یا مختلف اس بچے کی پرورش کے مراحل ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کے بیچ میں معذرت چاہتی ہوں. جب روتا ہے، رونے کی جو مختلف کیفیات ہیں یہ شاید باپ کو پتہ نہ چلے اس وقت کا رونا کس چیز کے لیے ہے. ایسے ہی بھوک کا رونا اور طرح کا ہے، اب کپڑے اگر اس کے چینج کرنے گیلے ہو گئے وہ اور طرح کا رونا ہے. یہ احساسات پروردگار عالم نے صرف ماں کے اندر رکھا ہوا ہے. بالکل. اور نہ صرف بچے سے متعلق بلکہ گھر کے باقی جتنے مثلا کام ہیں، بعض لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو خواتین گھر کے اندر رہتی ہیں وہ بیکار ہیں، یعنی گھر کے کام کاجوں کو وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کام کاج ہیں، بلکہ گھر کا ماحول تشکیل دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. مثال کے طور پہ جو کام ایک ماں یا ایک خاتون گھر کے اندر انجام دیتی ہے مختلف قسم کے اور جس ظرافت کے ساتھ، نہ صرف یہ کہ انجام دینا، وہی کام اگر مثال کے طور پہ آپ مرد سے کہیں کہ آپ کپڑے دھوئیں گھر کے اندر، ٹھیک ہے، تو یا باقی گھر کے مختلف کام ہیں وہ کریں تو مرد ممکن ہے وہ انجام دے، لیکن جس ظرافت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کے اندر یا ایک ماں کے اندر یا عورت کے اندر صفات رکھی ہوئی ہیں وہ یقیناً مرد کے اندر نہیں ہے. اور اگر کوئی مرد یہ کہہ دے کہ آج کل کے زمانے میں تو اتنی ڈھیر ساری مشینیں ہیں، کون سا وہ ہاتھ سے سارا کام کر رہی ہے. مثال کے طور پر پتھر پہ یا سل پہ جیسے مسالہ پیسنا، پرانے وقتوں کی بات ہے، گرائنڈر ہے، مکسر ہے، فلاں ہے، اس میں یہ سارا کام کر رہی ہے. کپڑے کون سے انہوں نے ہاتھ سے دھوئے، مشین دھو رہی ہے، یا برتن حتیٰ جو ہے وہ ڈش واشر نے دھوئے ہیں. لیکن یہ سب ترتیب سے کام کرنا اور صبح سے شام تک بے شمار کاموں کو ظرافت کے ساتھ انجام دینا اور پھر رات میں بھی بہرحال وہ ایک دم پڑھ کے سو نہیں جاتی ہیں، گھر کی دیگر ذمہ داریاں رات کے ٹائم میں بھی ہوتی ہیں، وہ سب انجام دینے کے بعد وہ خاتون سوتی ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ آج کل کی گھریلو خواتین کون سی بڑے پہاڑ سرکا رہی ہیں تو یہ بہت بے انصافی. اور نہ صرف انشاءاللہ جی ایسے ہی ہے. پچھلے حصے میں جو فیکٹرز کے بارے میں بتا رہے تھے آپ، فرما رہے تھے کہ خوشگوار زندگی کے لیے یہ فیکٹرز بہت ضروری ہے. ان میں ایک جو ہے وہ مال و دولت کا بھی تھوڑا اضافہ کر دیں، پیسہ جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ ضروری ہے. جی آج کل دیکھیں معاشرے کے اندر بعض لوگ اس کو معیار سمجھتے ہیں، حتیٰ شادی سے پہلے بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لڑکا ہو جس کی شادی ہو اس کے پاس اچھا پیسہ ہو، اس کی نوکری جو ہے وہ اچھے درجے کی ہو، بینک بیلنس اچھا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جو ایک راستہ خود اسلام نے بھی دیا ہے کہ اسراف نہ ہو زندگی میں اور انسان اپنی زندگی کے اندر مختلف پہلوؤں کے اوپر قناعت کرے، ہاں اس سطح پہ بھی نہ ہو کہ وہ ہاتھ پھیلائے، یعنی کوشش کرے. مثال کے طور پہ ایک میں آپ کو بہت دلچسپ واقعہ سناؤں کہ ایک خاتون وہ گئیں اپنے رشتہ داروں کے ہاں تو انہوں نے ایک نیا صوفہ لیا ہوا تھا. جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انہوں نے فلاں صوفہ لیا ہے تو ہمیں بھی اس سے بہتر صوفہ لینا ہے. تو شوہر نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ جب میری تنخواہ ملے گی اگر کچھ بچت ہو سکی تو ہم بھی صوفہ خرید لیں گے. تو انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ ہر صورت مجھے صوفہ خرید کے دیں آئندہ ماہ. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. اب چونکہ زوجہ کی طرف سے بہت زیادہ پریشر تھا ان کے اوپر کہ آپ نے خریدنا ہے، اصرار ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جس دفتر میں بھی ملازم تھے وہاں سے کچھ کرپشن کی اور تھوڑی رشوت بھی لی تاکہ وہ صوفہ خرید سکیں. وہ مہینے کے اختتام پہ انہوں نے وہ پیسے اکٹھے تو کر لیے اور صوفہ بھی خرید لیا. اگلے ماہ جو ان کا آڈٹ افسر تھا
اس کو معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب نے دفتر کے اندر کرپشن بھی کی ہے اور رشوت بھی لی ہے کسی سے، تو اس کے بعد ان کے خلاف ایک فائل بن گئی باقاعدہ، اور وہ ثابت ہو گیا کہ اس طرح ہوا ہے، تو یہاں تک کہ وہ حوالات میں بند ہو گئے شوہر۔ تو جب زوجہ ملاقات کرنے کے لیے گئی تو انہوں نے حال پوچھا، تو شوہر نے بتایا کہ آپ بتائیں صوفہ اچھا ہے؟ یعنی اس نے کہا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکل ہوگی لیکن آپ کے اصرار پہ مجبوراً مجھے یہ کام کرنا پڑا، تو یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ شوہر مہیا کر دیتا ہے، لیکن جو صاحب خانہ جو خاتون ہوتی ہیں وہ اصرار کرتی ہیں کہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، فلاں چیز، یہیں سے جو ایک توازن ہے گھر کا وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ خواتین میرے خیال سے وہ ایسی خواتین ہیں جو درک نہیں کرتی ہیں اپنے شوہر کے مسائل کو، اس کی حیثیت کو، اس کی مالی حیثیت کو۔ اگر واقعی میں یہ شوہر کا ساتھ دینے والی اور ہمدرد، سب سے بڑی بات ہے، اگر وہ ہمدرد خواتین ہوں تو وہ کبھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ کریں گی ہی نہیں، ایسی چیزوں کی مانگ ہی نہیں کریں گی۔ میرے خیال میں جو میاں بیوی کا آپس کا رشتہ ہے وہ بہت مضبوط اور محبت سے بھرا ہوا اور بہت قربت کا رشتہ ہے۔ اگر اس رشتے کو باقی رکھا جائے، جیسے ابھی عباس ایک شعر سنا رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں میاں بیوی کے درمیان ایک قربت کا رشتہ جنم لیتا ہے، اس کو ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے۔ محسن نقوی کا مجھے شعر یاد آیا کہ انہوں نے کہا کہ آخر آخر سچے قول بھی چبھتے ہیں دل والوں کو، آخر آخر سچے قول بھی چبھتے ہیں دل والوں کو، اول اول پیار کے جھوٹے وعدے اچھے لگتے ہیں۔ تو ابتدا میں جو انسان وعدے کرتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آخر میں جا کے وہی باتیں انسان کو بری لگ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمدرد یا دوست، جو شوہر ہے اور زوجہ ہے، یہ زوجہ اپنے آپ کو ہمدرد سمجھے شوہر کا، اور شوہر بھی اپنی زوجہ کو اپنا دوست، اپنا غمخوار، اور خاتون جو ہے وہ شوہر کو اپنا شیلٹر سمجھے۔ اس طرح ان کا تعلق ہونا چاہیے، نہ یہ کہ مثال کے طور پہ شوہر دن بھر کی کام سے تھک ہار کر گھر میں آئے تو زوجہ جو ہے فرمائشوں کی بھرمار کر دے اس کے اوپر، یا اس رشتے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جو ہی شوہر گھر میں داخل آئے زوجہ اس کا استقبال کرے، اس کو پانی پیش کرے، اسی طرح جب رخصت ہو اس کو الوداع کرے، اور شوہر بھی اچھی زبان استعمال کرے۔ یہ نہیں کہ گھر آئے تھکے میں دفتر کی ساری تھکاوٹ لا کے گھر والوں کے اوپر جو ہے، اور وہ گھر میں جب آئے تو گھر اس کو یعنی قید خانہ لگنا شروع کر دے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہی چیزوں کی تکرار ہوتی رہے تو بعد میں گھر کا ماحول دوسری سمت میں ناخوشگواری کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں دونوں کا کردار ہے، مثلا شوہر جو ہے وہ بھی اچھے الفاظ کا انتخاب کرے زوجہ کے لیے، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خصوصاً بچوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے ادب احترام سے بات کریں، یا اگر حتیٰ تنہائی میں بھی ہوں تو مثال کے طور پہ شوہر اپنی زوجہ اگر دیکھتا ہے کہ گھر کے مختلف کاموں کے اندر کمی کجی رہ گئی ہے تو یہ نہ کہے کہ مثال کے طور پہ کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ بھی نہیں سکھایا، صحیح، ٹھیک ہے، آٹا صحیح طرح نہیں گوندنا آ رہا تو روٹی اچھی نہیں بنائی ہے، یہ ان کی ماں کا قصور ہے، میکے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے اس کی تربیت نہیں کی، بلکہ آپ شوہر ان کو یہ کہے کہ میرے خیال میں گھر کے اس کام کاج کے ماحول کو اور بہتر انداز سے کرنا چاہیے۔ اس میں وہ کردار ادا کر سکتا ہے شوہر، ان کی مدد کر سکتا ہے، شوہر کی والدہ اگر ہیں اور دیگر خواتین ہیں وہ جو ہیں اس سلسلے میں مدد کر سکتی ہیں، بالکل مدد کر کے، کیونکہ بہرحال شادی کے ابتدا میں کسی بھی لڑکی کو گھر کے کاموں کے اوپر بہت زیادہ مہارت حاصل نہیں ہوتی ہے، اس میں کم از کم 2 سال کا عرصہ تو دیا جائے، بعض کو بعض چند مہینوں میں بھی سیکھ لیتی ہے۔ یا بعض دفعہ آخری بات میں یہاں پہ نقل کرنا، بعض دفعہ شوہر یہ مثلا زوجہ سے کہتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ زوجہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ یا محسوس کر رہی ہے کہ شوہر کا ماحول اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو شوہر یہ کہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری محبت میں کبھی کمی نہ آئے،
جبکہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے شوہر یہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے شادی کر کے شرمندہ ہوں، مجھے تم سے نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے، پچھتا رہے ہیں ابھی. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کا کردار ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آگے لے کے چلیں. طرح سے میاں بیوی کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جی وہیں سے بات کو میں آگے بڑھا کے سمیٹوں گا کہ ایک تو میاں بیوی کا آپس کا جو ماحول ہے وہ بہتر ہو خصوصاً، اور دوسرا اہم پہلو جو میاں بیوی کے ذمے ہے وہ بچوں کی تربیت ہے. بچوں کی تربیت کے عنوان سے ایک تو یہ کہ بچوں کے سامنے آپس میں مت جھگڑیں. عموماً دیکھنے میں ملتا ہے کہ ماں باپ جب بچوں کے سامنے آپس میں جھگڑتے ہیں یا اختلاف نظر ان کا شدت اختیار کر جاتا ہے تو اس کا بچوں کے اوپر برا اثر پڑتا ہے. اور اگر جب وہ دیکھیں کہ کسی ایسی صورتحال میں یہ موقع درپیش آ بھی گیا ہے تو بچوں کے سامنے بیٹھ کے سلو کریں آپس میں. مثلاً عذرخوائی آپس میں ان کے سامنے کریں تاکہ بچوں کے ذہن سے بھی وہ مشکل برطرف ہو جائے کہ ابھی امی ابو جو ہیں وہ آپس میں راضی ہو چکے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو جب بچے بڑے ہوں گے تو وہ بحرانوں پہ قابو نہیں پا سکیں گے. بالکل. اور ایک عجیب سے احساس ہے جو غیر تحفظ کا ہوتا ہے انسان کے اندر، بچے کے اندر، وہ آخر تک جائے گا اور نفسیاتی مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ